علی امین گنڈاپور شیر افضل مروت ثابت ہوئے ہیں۔ جس طرح سے اندر رہ کر انہوں نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی بلکہ سازش کی، نظر آتا تھا کہ وہ عمران خان کے بڑے وفادار ہیں، لیکن اندر سے دوسری طرف ملے ہوئے تھے۔ ان کا جلد پتہ چل گیا، عمران خان نے ان کو نکال باہر کیا۔ علی امین گنڈاپور بھی اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے بالکل ہی بھائی ثابت ہوئے ہیں۔ لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ میں عمران خان کا بڑا وفادار ہوں، بڑا جانثار ہوں، لیکن جس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں ان کو آپ سمجھ لیں کہ کبھی کبھی چول مار دیتے ہیں، کھچ مار دیتے ہیں۔ ایسا ہی ان کی طرف سے اس مرتبہ بھی کر دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے بات کی ہے، لگتا ہے کہ بڑے بہادر ہیں، بڑے جری ہیں، عمران خان کے بڑے سپاہ ہیں، عمران خان کے بڑے حامی ہیں، عمران خان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی طرف سے فراڈولنٹ قسم کا بیان دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ تحریک انصاف کے کسی طور بھی فائدے میں نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ہی فکرے میں دو باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی طرف ہم جائیں گے، اسلحہ لے کر جائیں گے، ایک کے مقابلے میں دو گولیاں چلائیں گے۔ انہوں نے بات کی تو کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر آش کر کے شاباش دی گئی کہ کیا جرت مند آدمی ہے، کیا دلیر آدمی ہے، کیا بہادر آدمی ہے، کہتا ہے کہ ہم اسلحہ لے کر جائیں گے اور چلائیں گے، ایک گولی کے مقابلے میں دو گولیاں چلائیں گے۔ کہاں پہ، کب؟ اسلام آباد میں جا کے، کب؟ جب عمران خان کی طرف سے احتجاج کی کال دی جائے گی اور علی امین گنڈاپور صاحب پہلے کی طرح اس احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ تو پہلے لیڈ کرتے کرتے جناب کہاں گئے کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں پہ ہیں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہیں، کسی پہاڑی میں چھپے ہوئے، یا پھر خیبر پختونخوا میں چھپ چھپا کے اسمبلی میں جا نکلے ہیں۔ اب ان کی طرف سے دھمکی کس کو دی گئی ہے؟ فوج کو دھمکی دی گئی ہے، رجیم کو دھمکی دی گئی ہے، پولیس کو دھمکی دی گئی ہے، کس کو دھمکی دی گئی ہے؟ تو ناظرین آپ سمجھ لیں کہ یہ تحریک انصاف کو علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے کہ ہم گولی کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں دو چلائیں گے اور اسلحہ لے کر اسلام آباد جائیں گے۔ تو کیا آپ کو کوئی اسلحہ لے کر اسلام آباد میں داخل ہونے دے گا؟ ریاست کی طاقت کے سامنے آپ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی دی گئی ہے تحریک انصاف کے ورکر کو، وہاں پہ کون جاتا ہے؟ تحریک انصاف کے جلسوں میں، جلوسوں میں، ریلیوں میں، خاص کر ان کے احتجاج میں اور مظاہروں میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ اسلام آباد میں ہم اب احتجاج اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح سے پہلے کیا تھا۔ اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سیدھی گولیاں مارتے ہیں، ہم پورے ملک میں جگہ جگہ پر احتجاج کریں گے تاکہ ان کو گولیاں مارنے کا موقع نہ ملے۔ جیسا کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اسلحہ ساتھ لے کے جائیں گے اور ایک کے مقابلے میں دو گولیاں چلائیں گے۔ تو تحریک انصاف کے ورکر کے لیے یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ وہاں پہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، استاد جاتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر جاتے ہیں، وہاں پہ وکیل جاتے ہیں، پرامن شہری جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی بھی پرامن شہری جو پرامن رہنا چاہتا ہے، فضا کو سازگار رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا تنازع نہ ہو؟ حکومت تو بغیر کسی تنازع کے، بغیر کسی اشتعال کے بھی فائرنگ کر دیتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، اسلحہ لے کے جائیں گے، گولیاں چلائیں گے، ایک کے مقابلے میں دو گولیاں چلائیں گے۔ تو کیا سامنے سے ایک گولی آئے گی، آپ دو چلائیں گے تو دو سامنے سے گولی آئے گی تو وہ کسی کو نہیں لگے گی؟ جس طرح کا علی امین گنڈاپور کی طرف سے منظرنامہ پیش کر دیا گیا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ خون کی ہولی کھیلی جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، عملی طور پر بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال علی امین گنڈاپور کی طرف سے اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنی جائزہ کار کروانے کے لیے بیان دے دیا گیا۔ تو اگر عملی طور پر یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو کوئی اسلام آباد کی حدود میں داخل بھی نہیں ہونے دے گا۔ تو ایسا فراڈولنٹ کیا عمران خان تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے کوئی ابھی تک ایکشن نہیں لیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان تک یہ بات پہنچے گی اور وہ ان کو اجازت دے دیں گے کہ یا رام بھلی کرے گا، بندوقیں لے جا، کلاشن کوفے لے جا اور ایک کے مقابلے میں 10 گولیاں چلاؤ۔ ایسے عمران خان ان کو قطعی طور پر اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں عمران خان نے واضح کیا ہے کہ ہم پرامن احتجاج مظاہرے کرنا چاہتے ہیں اور علی امین گنڈاپور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر وہ کب تک قائم رہتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم بھی
بھی رہیں گے۔ بہرحال ان کی طرف سے تحریک انصاف کو ایک سیاسی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں بلکہ سازش کی گئی ہے۔ یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ ان کی لیڈرشپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو مظاہرے یا پھر احتجاج لیڈ کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ ایاز صادق صاحب کی بھی سن لیجئے، ان کو ہمیشہ سے خبت رہا ہے کہ ان کی جے جاکار ہو، ان کی کوئی تحسین ہو۔ پاکستان میں جب بھی کبھی ان کو موقع ملا قائم مقام صدر بننے کا، ایک مرتبہ وہ بنے۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ صاحب بھی پاکستان میں موجود نہیں تھے۔ یہ 1.5 دن کے لیے قائم مقام صدر بنے تھے کیونکہ چیئرمین سینٹ موجود نہیں تھے اور اصل صدر صاحب بھی پاکستان سے باہر تھے۔ جیسے ہی یہ قائم مقام صدر بنے، لاہور میں سنیہا بھیج دیا گیا، پیغام بھیج دیا گیا کہ میں صدر کے طور پر لاہور میں اپنے گھر میں واپس آ رہا ہوں، لاہور میں آ رہا ہوں۔ اس کے لیے جشن کا اہتمام کیا گیا، باجے بجائے گئے، شہنائیاں بجائی گئیں، یہ بتانے کے لیے کہ ایاز صادق صاحب صدر پاکستان بن کے لاہور آ رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کسی کو اپنی نمائش کا خبت ہو جتنا ایاز صادق صاحب کو ہے۔ اور اب ان کی طرف سے پاکستانی اخبارات میں خبر لگوائی گئی ہے اور میڈیا پر چلوائی گئی ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر یہ خبر چلوائی گئی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ۔ وہاں پہ انہوں نے کئی دیگر ڈگنیٹیز کو بھی مدعو کیا تھا، ان کو بھی کیا، اور ساتھ یہ بھی خبر لگوا دی گئی کہ انہوں نے سارے اخراجات اپنے طور پر کیے ہیں، حکومتی خرچ پر انہوں نے حج نہیں کیا۔ اور ایسے حاجیوں کو پھر محمد بن سلمان کی طرف سے دعوت دی گئی۔ بڑی بڑی دنیا کی مشہور شخصیات تھیں جو حج کرنے کے لیے گئی تھی اور ان میں ایاز صادق صاحب کو بھی بلایا گیا۔ اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام اخراجات جناب ایاز صادق صاحب کی طرف سے اپنے جیب سے ادا کیے گئے ہیں، اور ساتھ کہا گیا ہے کہ ایاز صادق کا یہ قدم دیانتداری، سادگی کے ساتھ عوامی نمائندوں کے لیے بھی درخشاں مثال ہے۔ تو اخراجات انہوں نے اگر خود نہیں کرنے تھے تو کس نے کرنے تھے؟ حج کرنے کے لیے گئے تھے، کیا سرکاری حج کرنے کے لیے گئے تھے؟ ویسے پاکستان میں یہ بھی رواج ہے، ایک پاکستان میں سرکاری حاجن بھی کہی جاتی ہیں، اسی طرح سے اور بھی کئی سرکاری حاجی ہیں۔ تو کیا ان کو سرکاری حج کروایا جانا تھا؟ کیا ان کی طرف یہ کہا گیا کہ سارے اخراجات میں نے برداشت کیے ہیں؟ یہ بھی اپنی خود نمائشی ہے، خود نمائی ہے۔ باقی پنجاب حکومت کی طرف سے ایک نئی اسکیم جاری کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے کئی اسکیمیں جاری کی گئی ہیں لیکن ابھی تک ٹیکسی کی اسکیم اس حکومت نے جاری نہیں کی۔ عام لوگوں کے روزگار کے لیے جو کم پڑھے لکھے ہیں، ٹیکسی اسکیم بھی جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی طرف سے جاری کی جاتی رہی ہے، تو اس حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے اس نے کئی اسکیمیں شروع کی ہیں لیکن ٹیکسی کی اسکیم ابھی تک شروع نہیں کی۔ لوگ یہ امید کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت بھی ٹیکسی کی اسکیم جاری کرے گی، ہم بھی ٹیکسی خریدیں گے اور اپنا روزگار کمائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حکومت کی طرف سے ٹیکسی اسکیم کب شروع کی جاتی ہے۔ تو باقی پنجاب میں قبرستانوں کی صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی، آخر کار ہم نے وہیں پہ جانا ہے۔ میں اپنے گاؤں کے قبرستان کی بات کرتا ہوں، قبروں میں کئی جگہ پر کھڈے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی حال باقی بھی قبرستانوں کا ہے۔ سچا سودا کے قبرستان کی آپ کے سامنے ہم نے ایک ویڈیو رکھی تھی، وہاں پہ قبر میں ایسے کھڈے نکالے گئے تھے قبر میں کہ کتے وہاں پہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، کتوں نے قبروں کو اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اوپر قبر ہے لیکن نیچے مردہ ہے یا نہیں ہے، کتے اس میں جا رہے ہیں، کتے اس میں آ رہے ہیں، مردہ کہاں گیا؟ کیا سیک کھا گئی یا پھر کتے کھا گئے؟ قبرستانوں کی حالت زار بہتر بنانے کی ضرورت ہے، گو کہ یہ مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے لواحقین وہاں پہ دفن ہیں، ان کو چاہیے کہ تنظیمیں بنائیں، کمیٹیاں بنائیں، قبرستانوں کی حفاظت کریں۔ لیکن حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ قبرستانوں کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ کا لیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے طرح طرح کی اسکیمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک اور اسکیم ان کی طرف سے اب جاری کی گئی ہے، وہ ہے لاہور کی تاریں بدلنے کی اسکیم۔ جتنی بھی لاہور کے کھمبوں کے اوپر بجلی کی تاریں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کو زیر زمین لایا جا رہا ہے اور ان تاروں کی بجائے جو سلور کی تاریں ہیں ان کی بجائے گولا تار استعمال کی جائے گی، وہ جو ربڑ کے اندر ہوتی ہے یا پلاسٹک کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس پر کتنے اخراجات آئیں گے؟ نئی ساری کی ساری تار ہوگی، وہ خریدی جائے گی، تو یہ تار کہاں پہ جائے گی؟ یہ کھمبے کہاں پہ جائیں گے؟ کیا کسی کی جیب میں چلے جائیں گے؟ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کسی دور میں تانبے کی تاریں ہوا کرتی تھی کھمبوں کے اوپر اور اب بھی کہیں کہیں وہ موجود ہیں۔ 1-2 سال پہلے وہ کھمبوں سے اتاری گئیں، وہ بیچ دی گئیں، حالانکہ ان کی کارکردگی بہترین تھی، لیکن پھر بھی کماؤ لوگوں کی طرف سے کمائی کرنے کے لیے ان کو اتارا گیا اور ان کا اتنا زیادہ وزن ہوتا ہے کہ ان کا رول بنا کر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہیں لے جا سکتے، تو اس لیے اس کے چھوٹے
छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। टुकड़े इसलिए भी किए गए होंगे कि कहीं कोई अफसर ये ना कहे कि वहाँ पे इस्तेमाल कर लो, और वो तार कहाँ पे गई, कितने की बिकी, जितने की तार नहीं लगी है उन्हीं खंभों पर, उससे कहीं ज़्यादा इससे आपको बचत आ सकती थी, क्योंकि तांबा कहाँ पे और ये सिल्वर कहाँ पे, लोहा कहाँ पे, तो ये तारें जो उतरेंगी, ये खंभे जो उतरेंगे, तो इनका हुकूमत क्या करेगी? क्या ये किसी की जेब में चले जाएंगे? तो हुकूमत की तरफ से जो नई स्कीम ये निकाली गई है, बाकी स्कीमें भी इसी तरह से पहले अपनी जेब का ख्याल किया जाता है। तो क्या इसलिए तारें बदली जा रही हैं कि बहुत बड़ा खांचा लगाने की एक सब बिल निकल आएगी? इसके साथ इजाज़त दीजिए।